کہ جو جامعہ حاضہ کے صدر المدرسین ہیں، یعنی میری مراد حضرت مفتی مہر الحق صاحب جو مفتی دارالفتہ جامعہ حاضہ، جو جامعہ حاضہ کے دارالفتہ کے مفتی ہیں، حضرت مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب یہاں تشریف لا کر خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بعدہ دستار بندی کا معاملہ ہوگا، اس کے بعد حضرت والا جو مناسب سمجھیں گے ہم حضرت والا سے ناسیانہ کلمات سننے کے منتظر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز علماء کرام، مہمانان اعظام و حاضرین جلسہ، سب سے پہلے ہم اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس نے امر کن سے عالم کو وجود بخشا اور انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کر کے مسجود ملائک و مخدوم کائنات کا بلند رتبہ عطا کیا، اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر خیر امت کا انمول تاج سے سرفراز فرمایا، اور درود و سلام اور رحمت کاملہ نازل ہو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین پر۔ حمد و صلوات کے بعد موقر علماء کرام، بزرگان دین، مہمانان اعظام کی خدمت عالیہ میں حج سپاس و تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بے پناہ مصروفیتوں اور غیر معمولی مشغولیتوں کے باوجود سفر کی دشواریاں برداشت کر کے اور ان سے بڑھ کر وقت کی قربانی دے کر ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازے اور قدم رنجاں فرما کر ہماری امنگوں میں توانائی، ہمتوں میں بلندی و حوصلہ افزائی فرمائی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بلا شبہ ہم خدام جامعہ آپ کی آمد پر شاداں و فرحاں ہیں اور دل کی گہرائی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں اس بات کا بھرپور اعتراف ہے کہ آپ حضرات جس اعزاز و اکرام اور ضیافت کے مستحق ہیں، ہم کما حقہ اسے ادا نہ کر سکیں، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خزانہ غیب سے آپ حضرات کو بہترین صلہ عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ہم تمام شرکاء اجلاس و معاونین جلسہ خصوصاً مقامی حضرات کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد در حقیقت آپ حضرات کا زبردست تعاون اور بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے جان و مال اور اوقات اس خدمت کے لیے پیش کر کے اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات سامعین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دینی مدارس ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ دل جس کی دھڑکن زندگی کی علامت ہے اور جس کی خاموشی موت کی خاموشی بن جاتی ہے۔ دل اگر پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے اور سرگرم عمل ہو کر جسم کو زندہ رکھتا ہے تو دینی مدارس امت مسلمہ کو ایسے داعی اور ترجمان فراہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے امت کا وجود متحرک، زندہ اور فعال رہتا ہے۔ تمام دینی جماعتوں، تحریکوں، اداروں کو یہیں سے چمک اور رشد پہنچتی ہے۔ دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت ہر دور میں رہی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، جہاں آئے دن اسلام اور اسلامی علوم و آثار کو مٹانے کی تحریکیں اٹھتی ہیں اور ابھرتی رہتی ہیں۔ یہ دینی مدارس ہی ہیں جو ان کے لیے زبردست دفاع اور بھرپور نگرانی کا کام کرتے ہیں۔ دینی مدارس کی برکت ہے کہ یہاں اسلام زندہ و تابندہ ہے۔ سامعین کرام، اسی سلسلۃ الذہب کی دو اہم کڑی اور اسی شجرہ سایہ دار کی دو لہلہاتی برگ و بار آور شاخیں جامعہ صدیقیہ انوار العلوم اور جامعہ نظامیہ ہیں۔
آج کے اس مبارک اجلاس میں جو ان کا مختصر تعارف و خدمات کا ذکر کر دینا مناسب ہے۔ سامعین اعظام، جامعہ صدیقیہ انوار العلوم باغمارا کی تعمیر و بنا کا کام ایسے وقت میں ہوا جب مغربی بنگال کا یہ سرحدی علاقہ دینی و علمی، تہذیبی و ثقافتی، فکری و سماجی ہر اعتبار سے پسماندہ تھا۔ دنیا کی ریس مذہبی تعلیم سے عدم دلچسپی اور دین ملت کی صحیح فکر رکھنے والے افراد کی کمی کی وجہ سے بدعات و خرافات اور غیر اسلامی رسم و رواج کی مسموم فضا سے سب متاثر تھے۔ فرقہ باطلہ کے مسلسل یلغار اور فتنہ قادیانیت کی خفیہ تبلیغ کی وجہ سے سیدھے سادھے مسلمان ذہنی ارتداد کا شکار بن رہے تھے۔ ایسے پرخطر ماحول میں ایک فکر مند، حساس، جفاکش مرد مجاہد جناب حافظ و قاری ربیع الحق جامعی، جو ایک عرصہ تک کانپور میں درس و تدریس و تحفظ ختم نبوت میں کام میں مصروف تھے، علماء کرام کی رائے اور خصوصاً حضرت مولانا متین الحق اسامہ رحمت اللہ علیہ سابق صدر جمعیت علماء اتر پردیش کے مشورہ سے انہی کی سرپرستی میں بتاریخ 7 شعبان 1439 مطابق 10 اگست 2008 بمقام سرکار ٹولہ تلسی ہٹا کی جامع مسجد میں جامعہ کی بنیاد رکھی۔ اس دوران مشکل سے مشکل تر حالات اور بعد مخالفت کی تیز و تند آندھیاں آئیں، فقر و فاقہ نے آزمایا، لیکن موصوف کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ اخلاص کی برکت کہ صرف 2 سال کی قلیل مدت میں ادارہ ایسا مشہور ہو گیا کہ تشنگان علوم نبوت کے لیے یہ جگہ ناکافی ہو گئی، جس کی بنا پر سرزمین دکن باغمارا میں بقیت السلف حضرت مولانا انوار عالم صاحب مظاہری مدد ذلہ العالی ناظم عمومی دارالعلوم بہادرگنج کشن گنج بہار کے دست مبارک سے 2010 میں اس کی نشریات ثانیہ ہوئی۔ الحمدللہ اس وقت جامعہ ہر شعبہ میں ترقی کی راہ پر پوری مضبوطی کے ساتھ دینی، تعلیمی، اصلاحی، تبلیغی، دفاعی خدمات انجام دینے میں مصروف ہے۔ سینکڑوں طلبہ یہاں سے مستفید ہو کر ملک کے مختلف حصوں میں خدمت دین میں مصروف ہیں۔ فی الحال ادارہ حاضہ میں تقریباً 175 طلبہ